السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقد قال الله تعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. قرآن کریم کی سورہ کوثر کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا ہے کہ ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا ہے یا ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی ہے. تو اس کے شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے فصلی لربک، آپ اپنے رب کے لیے خلوص نیت کے ساتھ نماز ادا کریں، وانحر، اور آپ قربانی کریں. ان شانئک هو الابتر، بے شک آپ کا جو دشمن ہے وہی دم کٹا ہے یا بد نسل ہے اور اس کی نسل کٹی ہوئی ہے. قرآن کریم کی یہ جو صورت ہے اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حوصلہ بھی ہے اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دو عبادات کا بالخصوص حکم بھی دیا گیا ہے. ایک نماز ہے اور دوسرا قربانی ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو مشرکین مکہ تھے یا جو کفار مکہ تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ طنز کیا کرتے تھے، آپ کو برا بھلا کہا کرتے تھے اور یہ کہا کرتے تھے کہ اس کی اولاد ہے کوئی نہیں، مطلب اس کی صرف بیٹیاں ہی ہیں، بچیاں ہی ہیں، آگے اس کی نرینہ اولاد کوئی نہیں ہے. تو مطلب یہ وقتی طور پہ یہ ساری چیزیں ہیں اور ایک وقت آئے گا کہ اس کو کوئی جاننے والا بھی نہیں ہوگا اور اس کی نسل بھی آگے نہیں چلے گی. تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دیتے ہوئے فرمایا کہ جو کچھ ہم نے آپ کو عطا کیا ہے وہ اصل میں ہم نے کسی کو بھی نہیں کیا. یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لمبے چوڑے قبیلے ہیں اور ہماری اولادیں ہیں اور ہماری نسلیں چلیں گی اور ہمارا نام رہے گا. تو جو اصل میں ہم نے آپ کو دیا ہوا وہ ان میں سے کسی کو بھی نہیں دیا. اور اللہ تعالیٰ نے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہوا تھا وہ نبوت و رسالت ہے. اور وہ نبوت و رسالت آپ سمجھیں کہ انسان کی دوسری مالی وراثت ختم ہو سکتی ہے، اس کی اپنی زندگی ختم ہو سکتی ہے، اس کی اپنی سلبی اولاد جو ہے وہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ نسل رک سکتی ہے اور ختم ہو سکتی ہے. لیکن یہ جو اللہ کی طرف سے انعام ہے یہ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا. اور بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ خاصہ تھا
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جو پہلے انبیاء آتے تھے وہ ایک خاص وقت کے لیے آتے تھے اور خاص علاقے کے لیے آتے تھے یا بعض دفعہ خاص قوم کے لیے آتے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، لوگوں میں تم سب کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ تو فرمایا کہ میں پہلی امتیں جو ہیں ان کے انبیاء جو ہے وہ ایک مخصوص وقت کے لیے آتے تھے، تو میں ارسلت الی الناس کافۃ، میں تمام لوگوں کی طرف نبی بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور رسالت کی صورت میں جو اتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے انعام عطا فرمایا ہے، اس کے شکرانے کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے 2 عبادات کو بجا لانے کا حکم دیا ہے۔ ان میں سے پہلی نماز ہے اور دوسری قربانی ہے۔ اچھا، اس میں یہ بات ہے کہ نماز پڑھنا جو ہے نا، یعنی 5 وقت کی جو ہم نماز جس کو ہم فرائض کہتے ہیں، ظاہر وہ تو فرض ہے، لیکن آپ یہ اندازہ کیجئے کہ قربانی کو اس نماز کے ساتھ ملایا گیا ہے، تو یہاں سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ قربانی کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ بہر صورت یہ ایک فنی یا ٹیکنیکل مسئلہ ہے اور یہ ایک تفصیلی مسئلہ ہے جس کو ذکر کرنے کی کوئی زیادہ ضرورت نہیں ہے کہ قربانی کا کیا حکم ہے، کیا قربانی فرض ہے، واجب ہے، مستحب ہے، مندوب ہے یا کیا ہے۔ تو اس کے بارے میں عموماً میں مختصر بات کر کے پھر ہم بات کو آگے چلے جاتے ہیں کہ قربانی جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی سنت ہے کہ اللہ کے رسول نے کبھی اس کو چھوڑا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی قربانی کو چھوڑا نہیں ہے۔ خاص طور پہ مدینہ منورہ کے اندر صحابہ کرام یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سے آپ مدینہ تشریف لے آئے ہیں، آپ نے ہر سال کی قربانی کی ہے۔ تو آج جو مسئلہ میں نے بیان کرنا ہے وہ قربانی کے حوالے سے، میرا پہلے ارادہ یہ تھا کہ یہ مسائل تقریباً ہم ہر دفعہ ہی بیان کرتے ہیں تو ان کو اس دفعہ بیان نہیں کرنا چاہیے، لیکن پھر میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ کچھ مسائل اس قسم کے ہوتے ہیں کہ ان کو باہر صورت ذکر کر ہی دینا چاہیے۔ وجہ یہ ہے کہ پچھلے جمعے میں کچھ دوستوں نے کہا کہ جی آپ کو یہ موضوع بیان کرنا چاہیے تھا، آپ نے کیوں نہیں کیا؟ تو میں نے کہا چلے پچھلے جمعے میں نہیں کیا تو آج کے جمعے میں اگر نہ ہوا تو ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ یہ سمجھیں کہ شاید مطلب یہ ہے کہ قربانی کی ہماری نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ میں اس سے پہلے مجھے لگ رہا ہے کہ شاید 3 دفعہ عید الاضحیٰ جو ہے نا وہ اس کا موقع یہاں میرے ہوتے ہوئے آیا ہے، اور تینوں دفعہ مجھے لگ رہا ہے کہ شاید میں نے 3 جمعے اس موضوع کے اوپر پڑھائے ہوئے ہیں، لیکن خیر آج اتنی تفصیل سے بات نہیں ہو سکے گی، لیکن جتنی باتیں میں آپ کے سامنے عرض کر سکتا ہوں، اور یہ اصل میں میرے لیے بھی ایک یاد دہانی ہے اور آپ کے لیے بھی یاد دہانی ہے۔ آج کے ہمارے خطبہ جمعہ کا موضوع یہ ہے کہ ہماری قربانی جو انشاءاللہ ہم نے کرنی ہے، ذو الحجہ کے جو ہے نا وہ پہلا عشرہ شروع ہو چکا ہوا ہے، اور ہم سب کو پتہ ہے کہ یہ بڑا اہم عشرہ ہے، اور اس کے اندر عبادات کی جو اہمیت اور فضیلت ہے وہ الحمدللہ ہم سب جانتے ہیں، اور کچھ ایسے دوست احباب بھی ہوں گے یقیناً جو اس وقت روزے سے ہوں گے، اور یہ بڑی اچھی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو استطاعت اور توفیق دے اس کو ان دنوں کے اندر روزہ رکھنا چاہیے، اور اگر سب دنوں میں نہیں رکھ سکتے تو عرفہ کا روزہ تو ضرور رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ تو ان دنوں کے اندر ایک اہم کام جو ہم نے کرنا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے قربانی کا جانور ہم خریدتے ہیں، یا جو جانور ہم نے پہلے سے خریدے ہوئے ہیں ہم نے ان کو دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ قربانی کے مطابق ہیں یا نہیں ہیں۔ تو میرے بھائیو یاد رکھیے، قربانی کا جانور قربانی کے لیے وہ استعمال ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا، یا قربانی کے لیے وہ باصلاحیت ہے یا نہیں ہے، یا قربانی کے وہ لائق ہے یا نہیں ہے، اس حوالے سے آپ نے 4 باتیں ذہن میں رکھنی۔ قربانی کے جانور کے حوالے سے کتنی باتیں ہم نے ذہن میں رکھنی؟ 4 باتیں، اور بالکل آسان سی باتیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قربانی ہر جانور کی نہیں ہوتی، قربانی ہر جانور کی نہیں ہوتی۔ آپ کہیں جی میرے پاس کبوتر ہے، میرے پاس مرغی ہے، یا میرے پاس طوطے ہیں، یا میرے پاس مطلب اچھی سے اچھی چیزیں بھی بعض دفعہ ہمارے پاس ہوتی ہیں، تو ہر چیز کی قربانی نہیں ہوتی، بلکہ خاص قسم ہے یا خاص نسلیں ہیں جن کو بہیمۃ الانعام کہا جاتا ہے، تو ان کا قربانی کے اندر ہونا ضروری ہے، جس کو ہم چوپائے بھی کہتے ہیں، یا جن کو ہم پالتو جانور بھی کہتے ہیں۔ اور اس میں بکری آتی ہے، اسی طرح اس کے اندر گائے آتی ہے، اس طرح اس کے اندر
اونٹ آتا ہے، تو یہ بکری، گائے، اونٹ اور گائے کے ساتھ ہم بھینس کو بھی ذکر کرتے ہیں۔ یہ مسئلہ بھی میں نے کئی دفعہ بیان کیا ہے، اس کو اس دفعہ بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ صرف میں اتنا یہ کہوں گا کہ بکری، گائے، بھینس اور اونٹ یہ 4 چیزیں ہیں، اور ان میں سے آپ جس کی قربانی بھی کرنا چاہتے ہیں، جس کی بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہوئی ہے، آپ قربانی کریں۔ اور اگر آپ کو کوئی تحفظات ہیں، آپ کسی خاص قسم کی چیز آپ کو لگتا ہے کہ نہیں کرنی چاہیے، تو آپ نہ کریں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ان میں سے کوئی بھی آپ کر لیں، یعنی ان میں سے کسی ایک کو نہ تو آپ یہ کہیں کہ یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے، اور نہ ہی آپ یہ کہیں کہ یہی قسم کو کرنا جائز ہے۔ لیکن باہر صورت یہ جو ہے نا، یہ اصل میں 3 کی چیزیں ہیں۔ بکری ہے اور بکری کے ساتھ آپ بھیڑ کو بھی شامل کر لیں، اسی طرح گائے ہے، گائے کے ساتھ آپ بھینس کو بھی شامل کریں، اور اونٹ جو ہے وہ باہر صورت اونٹ ہی ہوتا ہے، اس میں کوئی اضافی چیز نہیں ہوتی۔ تو انہی چیزوں کی صرف قربانی ہو سکتی، اس کے علاوہ اور کسی چیز کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ مطلب اور بھی جائز چیزیں ہیں، حلال چیزیں ہیں، ان کا آپ ویسے گوشت کھا سکتے ہیں، لیکن بطور قربانی کے اس کو قربان کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ تو سب سے پہلی صورت یہ ہوگی کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کون سی نسل یا جنس ہے یا قسم ہے کہ جس کی قربانی ہو سکتی ہے۔ تو اس حوالے سے میں نے آپ کے سامنے بنیادی طور پہ 3 قسمیں ذکر کی ہیں، لیکن ان میں سے ہر قسم کے ساتھ ایک دوسری قسم بھی ہے، تو اس طرح یہ کل 5 قسمیں بن جاتی ہیں، یعنی بکری اور اسی کے ساتھ بھیڑ دوسری قسم، گائے اور اس کے ساتھ دوسری قسم بھینس ہے، اور 5ویں صورت کیا ہے؟ اونٹ ہے۔ تو ان 5 چیزوں میں سے ہی، یعنی اگر آپ قربانی کرنا چاہتے ہیں تو قربانی کا جانور ان 5 میں سے ہی کوئی ہونا چاہیے، یہ پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ بات ہے کہ اب ان چیزوں کی قربانی تو ہونی چاہیے، لیکن کیا ہر بھیڑ، بکری یا گائے یا اونٹ کی قربانی ہو جاتی ہے؟ تو اس میں آگے پھر مزید تفصیل ہے۔ تو اس میں دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو جانور ہے اس کا کچھ خاص قسم کے عیوب اور نقائص سے پاک ہونا ضروری ہے، اور اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مشہور حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اربع لا تجوز فی الاضاحی، 4 قسم کے جانور ہیں، یا آپ سمجھیں کہ 4 قسم کے عیوب اس طرح کے ہیں کہ اگر وہ قربانی کے جانور کے اندر موجود ہوں تو ان کو قربان کرنا جائز ہے، ان کو قربان کرنا جائز نہیں ہے۔ اس کو میں مختصراً ذکر کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلی یہ ہے کہ جو کانا جانور ہوتا ہے، یعنی جس کی ایک آنکھ خراب ہوتی ہے، اب اس کو قربان کرنا جائز ہے، اس کو قربان کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح دوسرے نمبر پہ یہ ہے لنگڑا جانور ہوتا ہے، جو لنگڑا جانور ہے، تو لنگڑے جانور کی بھی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح فرمایا جو بالکل کمزور جانور ہے، بالکل کمزور جانور کی بھی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ اور چوتھی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی اس طرح کی بیماری ہے، جانور کے اندر کوئی بھی اس طرح کی بیماری ہے کہ جو بیماری بالکل واضح ہے، تو وہ قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یضحى باعظم القرن والبدن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے جانور کی قربانی کرنے سے منع کیا ہوا ہے جس کا کان پھٹا ہوا ہو یا جس کا سینگ ٹوٹا ہوا ہو۔ تو ہمارے یہاں بعض اس طرح کے جانور ہوتے ہیں کہ ان کا سینگ ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، تو اس کو قربانی نہ کریں۔ اسی طرح بعض ایسے ہوتا ہے کہ اس کا کان یا پھٹا ہوتا ہے یا کٹا، تو کٹا پھٹا جو ہے نا وہ ایک ہی چیز ہے، لیکن اس میں یہ وضاحت ہے، جیسا کہ اسی حدیث کے اندر، اس حدیث کو روایت کرنے والے نا ایک بہت بڑے امام ہیں جن کا نام ہے سعید بن مسیب۔ جب انہوں نے یہ حدیث بیان کی ہے تو ان کے ایک شاگرد ہیں امام قتادہ بن دعامہ السدوسی البصری، یہ بھی بہت بڑے امام ہیں۔ تو ایک بڑے امام نے اپنے دوسرے استاد بڑے امام سے یہ سوال کیا کہ یہ جو اعظم القرن ہے، یعنی کان کا پھٹا ہوا ہونا یا سینگ کا ٹوٹا ہوا ہونا، اس کی آپ ذرا مزید وضاحت کر دیجئے۔ تو انہوں نے فرمایا العظم ما بلغ النصف فما فوق ذلك، کہ اس میں سینگ کے ٹوٹنے سے مراد یا کان کے پھٹے ہوئے ہونے سے مراد یہ ہے کہ اگر آدھا یا آدھے سے زیادہ کٹا ہوا ہو، آدھا یا آدھے سے زیادہ کٹا ہوا ہونا، تو اس کو عیب کے اندر شمار کریں گے۔
اگر ویسے بعض دفعہ کان کے اندر سوراخ ہوتا ہے، عام یہ ہمارے یہاں نا جانوروں کے کانوں میں نا عام سوراخ ہوتے ہیں، صرف سوراخ ہونے میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے. ہمیں راج موقف ہمیں یہ لگتا ہے، بعض علماء کرام اس میں زیادہ احتیاط کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ذرا برابر بھی سوراخ ہے، چھوٹا سا بھی کٹ لگا ہوا ہے تو آپ وہ جانور قربان نہ کریں. آپ بچنا چاہتے ہیں تو آپ بچ جائیں، ہمیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اس سے بچنا چاہتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس طرح کا جو عیب ہے، اتنا تو اگر عیب ہے تو اس میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے. اس طرح سینگ جو ہے اگر تھوڑا سا وہ برا ہوا ہوتا ہے یا تھوڑا بہت جو ہے نا اس کا آپ سمجھیں یعنی زیادہ نقصان نہیں ہوتا، تو اس طرح کا اگرچہ وہ عیب تو ہے لیکن وہ اس طرح کا عیب ہے کہ اس سے انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا، یہ اتنے بڑے بزرگ ہیں اور دیگر علماء کرام ہیں، یہ ان کا موقف میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے اور انہوں نے اس حدیث کی تشریح اور وضاحت کے اندر ہی یہ موقف جو ہے وہ انہوں نے بیان کیا ہے. اسی سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اس طرح کا جانور قربان نہیں کرنا چاہیے، تو وہ ایک صحابی تھے جن کا نام ہے عبید بن فیروز. تو عبید بن فیروز نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَإِنْ يَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ فِي السِّنِّ نَقْصٌ قَالَ وَمَا كَرِهْتَ فَدَعْهُ وَلَا تُحَرِّمْهُ عَلَى أَحَدٍ. انہوں نے کچھ مزید چیزیں بھی بتائی کہ یعنی دانت کے اندر اگر کوئی نقصان ہو یا دانت کے اندر اگر کوئی خامی ہو تو مجھے پسند نہیں ہے کہ وہ میں جانور کروں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو جن عیوب کی وجہ سے قربانی نہیں ہوتی وہ تو میں نے تمہیں بیان کر دی، اس کے علاوہ جو عیوب ہیں اگر آپ ان سے بچ سکتے ہو یا آپ انہیں ناپسند کرتے ہو تو آپ وہ جانور نہ خریدو. لیکن کسی کے لیے اس کو حرام قرار نہ دیں. یہ بڑی نا ایک اصولی سی بات ہوتی ہے. ہم بعض دفعہ اپنی سوچ جو ہے وہ دوسرے کے اوپر لاگو کرنا چاہتے ہیں. تو دیکھو جی، اور عموماً میں نے دیکھا ہے کہ اپنے جانور کے اندر کوتاہی ہو تو اس کو اتنا نوٹ نہیں کرتے، لیکن دوسرے کے جانور کا اکثر بڑے دھیان سے کرتے ہیں کہ دیکھو جی تمہارے جانور میں یہ مسئلہ ہے، تمہارے جانور میں. تو باہر صورت مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے جانور میں کرنا ہے یا دوسرے میں کرنا ہے. جو چیزیں اور جو عیوب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے الفاظ میں حدیث کے اندر بیان کر دیے ہوئے ہیں وہ تو عیوب ہیں اور ان سے واقعی بچنا چاہیے. لیکن جن چیزوں کے اندر گنجائش ہے ان کے اندر جو ہے وہ گنجائش ہمیں رکھنی چاہیے اور اس کے اندر جو ہے وہ سختی نہیں کرنی چاہیے. تو پہلی نسل والی بات ہوگی کہ خاص نسلیں ہونی چاہیے، خاص جنسیں ہونی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو عیوب ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے. تیسری اور اہم بات یہ ہے کہ وہ جانور مثلا بکری ہے، بھیڑ ہے، گائے ہے، بھینس ہے، اونٹ ہے، ان کا خاص عمر کو پہنچنا بھی ضروری ہے. ان کا خاص عمر کو پہنچنا بھی ضروری ہے. اور وہ کیا ہے کہ یہ جو جانور ہے اس کا دوندہ ہونا یا جس کو دو دانتا ہم کہتے ہیں یہ ہونا ضروری ہے. یہ جتنے جانور ہیں ان کا دوندہ یا دو دانتا ہونا ضروری ہے. البتہ اگر کسی نے بھیڑ کرنی ہے تو بھیڑ کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ گنجائش موجود ہے. آپ نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنین، صرف آپ نے دو دانتا جانور ہی قربان کرنا ہے، اس کے علاوہ آپ نے قربان نہیں کرنا. الا ان یعثر علیکم فتذبحوا جزعۃ من الضأن، لیکن اگر تمہارے لیے دو دانتا ڈھونڈنا مشکل ہو جائے تو آپ پھر دمبا یا مینڈا وغیرہ جو ہے وہ ایک سال کا بھی آپ کر سکتے ہیں. تو صرف اتنی کی گنجائش اس کے اندر موجود. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایک سال کی بکری یا بکرا وہ قربان نہیں کیا جا سکتا، ایک سال کی بھینس یا گائے کہہ لیں کہ نہیں قربان کی جا سکتی. اسی طرح اونٹ جو ہے وہ بھی اگر دو دانتا نہ ہو تو پھر اس کو قربان نہیں کیا جا سکتا. گنجائش جو ہے وہ صرف دمبے اور مینڈے کے اندر موجود ہے. تو یہ تین باتیں ہو گئی. آخری اور اہم بات جو ہے وہ اس کو میں ذکر کر دیتا ہوں. چوتھی شرط یہ ہے کہ قربانی جو ہے وہ مخصوص وقت کے اندر ہونی چاہیے. قربانی کا ایک مخصوص وقت ہے. آپ کہیں کہ چلو جی یہ ذو الحجہ کے پہلے 10 دن جا رہے ہیں اور بڑی افضل ہیں، یہ رمضان سے بھی افضل ہے، تو چلے جی میں 5 ذو الحجہ کو قربانی کر دیتا ہوں. یا عرفہ کا دن جو ہے نا وہ بڑا عظیم دن ہے تو میں عرفہ کے اندر قربانی کر دیتا ہوں. تو کیا آپ کی قربانی ہو جائے گی؟ تو بھائی قربانی کا خاص ٹائم ہے. اور قربانی کا خاص ٹائم کیا ہے؟ وہ عید کی نماز، عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے کے بعد قربانی کا ٹائم شروع ہوتا ہے اور 13 ذو الحجہ تک وہ یعنی 13 ذو الحجہ کی شام تک، جب تک تاریخ 14 نہیں ہوتی تب تک قربانی آپ کر سکتے ہیں. اس میں بھی میں نے پچھلے سالوں میں یہ بات ذکر کی ہوئی ہے، تھوڑا سا اختلاف ہے.
بعض علماء کرام یہ کہتے ہیں، اور ہمارے عام طور پہ یہ دیگر مسالک کے جو احباب ہیں وہ غالباً یہی سمجھتے ہیں کہ 12 ذی الحجہ کی شام کے بعد قربانی نہیں ہو سکتی، لیکن ہمیں یہ لگتا ہے اور راجح موقف ہمیں یہ لگتا ہے کہ جتنے بھی ایام تشریق ہیں ان سب کے اندر قربانی کرنا جائز ہے۔ خاص طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے جو آثار بھی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل ایام التشریق ذبح یا ذبح، کہ ایام تشریق جتنے بھی ہیں ان سب کے اندر قربانی کی جا سکتی۔ ایام تشریق کن کو کہتے ہیں؟ ایام تشریق میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جو 10 تاریخ ہے نا اس کو یوم النحر کہا جاتا ہے۔ جو 10 تاریخ ہے نا، جو ہمارے یہاں عید کا دن ہوتا ہے، یہ ہے یوم النحر۔ اس کے بعد 11، 12 اور 13، یہ 3 دن ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ ان کو کہا جاتا ہے ایام تشریق۔ تو قربانی کے کل کتنے دن ہو گئے؟ قربانی کے کل 4 دن ہو گئے، یعنی 10، 11، 12، 13، یہ 4 دنوں کے اندر یعنی قربانی کرنا جائز ہے۔ اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ پہلے دن بھی نہ کریں، دوسرے دن بھی نہ، تیسرے دن نہیں، اور جب 13 تاریخ کا سورج غروب ہونے لگے تو آپ کٹا جو ہے نا وہ لا کے جو ہے نا وہ گلی کے اندر اس کو لٹا دیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ جائز یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ آپ جتنی جلدی آپ کو موقع ملے آپ عید کی نماز پڑھیں، اس کے بعد آپ قربانی کریں۔ عام طور پہ یہ ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جنہوں نے ایک سے زیادہ قربانیاں کرنی ہوتی، تو وہ کہتے ہیں کہ ایک ہم پہلے دن کر لیتے ہیں، دوسرے دن، تیسرے دن، تو باہر صورت چوتھے دن تک یہ گنجائش موجود ہے، لیکن چوتھے دن کے بعد قربانی کرنا بھی جائز نہیں ہے اور عید سے پہلے قربانی کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے عید الاضحیٰ نماز پڑھانے کے لیے جا رہے تھے، تو آپ نے دیکھا کہ کسی نے جانور ذبح کیا ہوا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا؟ انہوں نے کہا جی انہوں نے ٹائم سے کام کر لیا، انہوں نے کہا جی قربانی ذبح کرتے ہیں، اس کے بعد نہا دھو کے نماز پڑھنے اب نماز پڑھنے چلے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ذبح قبل الصلاۃ فلیذبح مکانها شاۃ اخرى، کہ جس نے نماز پڑھنے سے پہلے قربانی کر دی ہے اس کو اس کی جگہ پہ ایک اور قربانی جو ہے وہ اس کو اس کی جگہ پہ ایک اور قربانی کرنی چاہیے۔ اور فرمایا وَمَن لَّمْ يَكُنْ ذَبَحَ فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ اللَّهِ، اور جس نے ذبح نہیں کی ہوئی تو وہ اللہ کا نام لے کے یعنی نماز پڑھنے کے بعد وہ قربانی ذبح کرے گا۔ تو میرے بھائیوں قربانی کے حوالے سے یہ چار باتیں، سب سے پہلے یہ ہے کہ جنس اور نسل آپ نے دیکھنی ہے کہ کس میں سے آپ نے قربانی کرنی ہے، جو شریعت نے بیان کی ہیں اسی میں سے کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ شریعت نے جو عیوب بیان کر دیے ہیں کہ لنگڑا ہے، کانا ہے، یا بہت زیادہ بیمار ہے، یا بہت زیادہ کمزور جانور ہے، اسی طرح جس کا سینگ سارے کا سارا ٹوٹا ہوا ہے یا آدھے سے زیادہ ٹوٹا ہوا ہے، یا کان جو ہے وہ آدھے سے زیادہ پھٹا ہوا ہے یا آدھے سے زیادہ کٹا ہوا ہے، تو یہ والا جانور ہم نے قربان نہیں کرنا ہے۔ اسی طرح دوندا جانور یا دو دانتا جانور ہونا ضروری ہے، الا یہ کہ مینڈا وغیرہ اگر ہو تو وہ، اور یہ مجبوری کی صورت میں ہے، یعنی بہتر نہیں ہے کہ بھئی آپ سوچیں یہ کہ میں نے کرنا ہی یہ 1 سال والا مینڈا ہے، لیکن اگر آپ کے لیے وہ مشکل ہو، پیسے نہ ہو یا دستیاب نہ ہو یا جو بھی مسائل ہیں تو پھر یہ کرنے کی گنجائش ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے ابھی جو تفصیل کے ساتھ میں نے ذکر کی کہ قربانی کا ایک خاص وقت ہے جس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ اما بعد، ہمارے ہاں عام طور پہ قربانی کے جانوروں کے حوالے سے جو سوال پوچھے جاتے ہیں ان میں سے کچھ باتیں یہاں میں نے نوٹ کی ہوئی ہیں کہ کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی دم ٹوٹی ہوئی ہوتی ہے یا انہیں ویسے کوئی زخم لگا ہوا ہوتا ہے، یا جانور بعض دفعہ کہتے ہیں جی گھونگا ہے۔ اب مجھے نہیں پتا جانور کے گھونگے ہونے نہ ہونے کا کیسے پتہ چلتا ہے، لیکن بعض جو ماہرین ہیں ان کو پتہ ہوگا۔ اسی طرح جانور کا بہرا ہونا یا اس طرح کے جو چیزیں ہیں نا، یہ شریعت نے ان کو بطور عیب کے ذکر نہیں کیا، یعنی جانور کا کانا ہونا، اس کی آنکھ کا خراب ہونا، یہ تو شریعت نے عیب ذکر کیا، لیکن اس کو سنائی نہیں دے رہا، اس کو عیب شریعت نے قرار نہیں دیا۔
اسی طرح مطلب خاص رنگوں کا یا رنگ اس کا اچھا ہے یا نہیں ہے یا اس کا قد چھوٹا ہے یا بڑا ہے، تو اس طرح کی چیزوں کو شریعت نے عیب قرار نہیں دیا، تو اس طرح کے جانور قربان کرنے میں انشاءاللہ کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسی طرح عام طور پہ سوال پوچھا جاتا ہے جی خصی جانور قربان کیا جاتا ہے، خصی جانور اللہ کے رسول سے ثابت ہے کہ آپ نے خصی جانور قربان کیا تھا۔ اسی طرح حاملہ جانور یعنی حاملہ بکری ہے یا کوئی بھی جو ہوتا ہے مادہ، وہ بعض دفعہ حاملہ ہوتی ہے۔ اچھا، ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ ضرور حاملہ ہی کریں، لیکن مسئلہ یہ کہ اگر کوئی جانور قربان کرتا ہے اور اس کے اندر حمل موجود ہے یا بچہ موجود ہے تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ الجنین زکوٰۃ امہ، کہ جو بچہ ہوتا ہے جانور کے اندر اس کی قربانی بھی وہی ہوتی ہے جس کے اندر وہ ہوتا ہے اس کی قربانی، یعنی اس کی ماں کو قربان کر دینا اس کے بچے کو قربان کرنے جیسا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں کہ اس کا بچہ حرام ہو جائے گا۔ باقی اگر کوئی نہیں کرنا چاہتا یا کسی کا جی نہیں چاہتا تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، اللهم اشف كل مريض، اللهم انصر اخواننا في فلسطين وغزة يا رب العالمين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين۔